یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ سکھانے کے عمل کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زرہ بنانے کا طریقہ کار سکھایا تھا کہ زرہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے، اور ان کا معجزہ یہ تھا کہ انہیں زرہ بنانے کے لیے کسی بھٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ لوہے کو نرم کرنا، اس کو پہلے آگ میں تپش دینا، یہ اللہ نے ان کی ضرورت نہیں رکھی تھی، بس لوہا ان کے ہاتھ میں آ کر نرم ہو جایا کرتا تھا۔ یہ انہیں اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا، اس کا ذکر ہے یہاں کہ ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے جنگی لباس بنانے کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تمہیں لڑائی میں ایک دوسرے کی زد سے بچائے، یعنی زرہ پہن کر انسان دوسرے کے وار سے بچتا ہے، تو اس کا ذکر ہے کہ ایک دوسرے کی زد سے تم بچ سکو۔ اب بتاؤ کیا تم شکر گزار ہو؟ یعنی اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں پیغمبروں کے ذریعے، تو کیا تم شکر کرو گے یا نہیں؟ اب یہاں ایک صنعت کے ضمن میں ایک پیغمبر کی تعریف فرمائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے زرہ بنایا کرتے تھے، گویا ایک دستکاری کی قسم ہے ہاتھ سے کام کرنا، اور ایک پیغمبر کی طرف اس کی نسبت ہے اور ان کی تعریف فرمائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاتھ سے کما کر کھانا یہ افضل ترین عمل ہے، اور انسان کسی بھی پیشے سے وابستہ ہو، ہاتھ سے کوئی ہنر کے ذریعے کوئی چیز بنا کر بیچے اور اپنے اس ہنر کی کمائی کھائے، تو یہ اس کے لیے پسندیدہ ترین کمائی ہے۔ جیسے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی تناول فرماتے تھے، ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، اور گویا یہی بہترین کمائی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی پیشے کو کم تر نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ کوئی لوہا بنانے کا کام کرتا ہے، کوئی جوتا بنانے کا کام کرتا ہے، کوئی صفائی کا کام کر رہا ہے، تو وہ بھی ہاتھ سے کام کر رہا ہے، تو کبھی بھی کسی پیشے کو کم تر نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔